آج جب امریکہ نکل رہا ہے افغانستان سے تو ہم اس پہ بات کریں. پہلے آغاز یہاں سے کریں. بھئی گیا تو اس لیے تھا کہ امریکہ میں ایک دہشت گردی کا اپنی نوعیت کا سب سے بڑا واقعہ ہو گیا. امریکہ نے کہا کہ جناب یہ واقعہ کیا القاعدہ نے. القاعدہ کا سربراہ اسامہ بن لادن بیٹھا ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت. ہم نے ان سے کہا اسامہ دے دو, انہوں نے نہیں دیا, ہم نے چڑھائی کر دی. یہ گیا. یہ جو نکلا ہے جس طریقے سے اسٹارٹنگ فرام فواد حسین صاحب, یہ بس مس مینج ہو گیا آپ کے خیال میں معاملہ, جس ہیسٹ میں اچانک نکلا, پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بغیر نکلا, ایک دم ہم مطلب یہاں مذاق بن گیا کہ آپ کچھ دیر کے لیے کسی ضروری کام سے جائیں, واپس آئیں تو کابل نے 2 اور اضلاع پہ قابو کر لیا ہوتا تھا تب تک. یہ بس مس مینج ہو گیا یا ایک باقاعدہ there was a method to this madness جس طریقے سے نکلا ہے امریکہ اسٹارٹنگ فرام فواد حسین صاحب؟ شکریہ وسیم صاحب. دیکھیے میرے خیال میں اگر تو آپ کنسپیرسی تھیوریز میں جائیں, جو کہ ہمیشہ اس طرح کے جب حالات بنتے ہیں تو ہر طرح کی تھیوریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ تو آپ کو ہر طرح کی ایکسپلینیشن مل جائے گی. لیکن 2 بنیادی میرے خیال میں مائل سٹونز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں سارے پروسیس میں. ایک تو میرے خیال میں بہت حد تک لوگوں کا یہ اتفاق رائے ہے کہ جو سابق صدر ٹرمپ نے جو معاہدہ کیا تھا طالبان کے ساتھ, وہ اس سے طالبان کو بہت فائدہ ہوا ہے, اور امریکہ نے ایک تو ان کے اوپر تو اب یہ تنقید آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک طریقے سے سرنڈر کر دیا تھا. اب جب وہ معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد سب کو واضح ہو گیا تھا کہ امریکہ جا رہا ہے اور طالبان جو ہیں وہ جیت چکے ہیں. تو اس کے بعد تو یہ صرف وقت کی بات تھی کہ کتنی جلدی انہوں نے کابل پہ قبضہ کرنا ہے, ورنہ پیچھے کچھ باقی رہ نہیں گیا تھا, پہلی بات. دوسرا یہ کہ مس کیلکولیشن سب سے ہوئی ہے بشمول پاکستان کے, کہ وہ کابل جو ہے کتنی جلدی کابل پہ قبضہ کر لیں گے. سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کئی مہینوں کی بات ہے, شاید کئی سالوں کی بات ہے. تو وہاں بھی مس کیلکولیشن ہوئی, جس کی وجہ سے جو مزید خرابی ہوئی کہ یہ جو انخلا تھا وہ بہت جلد بازی میں کرنا پڑا, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک اس طرح کا تاثر بنا کہ امریکہ جو ہے وہ نہ صرف جنگ ہارا ہے بلکہ رسوائی جو ہے اس کو سمیٹ کر وہاں سے جا رہا ہے. صحیح ہے. اوکے, محیط پیدار صاحب آپ بھی ذرا اسی پہ اسپیسیفکلی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس دوحہ معاہدے کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کر گئے, اس کے بعد امریکہ کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھی, جس کی طالبان اتنے تگڑے ہو گئے تھے کہ پھر وہ ایک مکمل پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنا پریکٹیکل نہیں رہا تھا کہ امریکہ کہتا اچھا جی ہم جائیں گے لیکن یہ کر لیں یہ کریں, پھر تو جو طے کرنا تھا طالبان نہیں کرنا تھا, اور ایسا ہی ہوا پھر. اب وسیم میرا تو فہد سے تھوڑا سا مختلف اس پہ ٹیک ہے. اچھا, میرا تو انالیسس یہ ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ ہوا ہی اس لیے, ڈونلڈ ٹرمپ کو طالبان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا ہی اس لیے پڑا کہ کوئی اور ان کے پاس حل تھا ہی نہیں. یہ مت بھولیے کہ افغان طالبان کو 2011 میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے دوحہ میں آفس دیا تھا, یہ پولیٹیکل آفس یا ڈپلومیٹک آفس دیا تھا. اور 2011 سے لے کے 2018 تک جب تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے, اتنی دیر تک طالبان یہ انسسٹ کرتے رہے, ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کابل حکومت کے ساتھ حامد کارزائی اور اس کے بعد اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں, اور وہ نیگوشیشن کی پروسیس چلا بھی, لیکن طالبان کی انسسٹنس یہ تھی کہ یہ ایک پراکسی کلائنٹ گورنمنٹ ہے, اس کا اپنا کوئی ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی نہیں ہے, یہ کسی چیز کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں, اور اصل طاقت امریکہ ہے اور ہماری امریکہ سے نیگوسیشن ہونی چاہیے. تو جو 7 برس تک امریکہ نے یہ کوشش کی کہ افغان طالبان میں اور امریکہ کی کریٹڈ جو ایک پولیٹیکل رجیم ہے کابل حکومت جو ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکے, اور وہ پروسیس کہیں نہیں چلا. اور جہاں تک جو فیلنگ ہے شکست کی, چونکہ بہت اچھا انالیسس امریکہ سے چھپ رہا ہے فورن افیئرز کے اندر, خاص کر کے نیو یارک ٹائمز کے اندر چھپ رہا ہے, یہ بات بڑی واضح ہے کہ 2006-7 سے ہی امریکہ کے ملٹری اسٹریٹجسٹ نے یہ فیل کرنا شروع کر دیا تھا ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی نے کہ بھئی یہ بات بن نہیں رہی ہے, طالبان کی ریسرجنس ہو گئی ہے. امریکن صرف 4-5 بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے تھے, جو رورل ہنٹرلینڈ تھا, چھوٹے قصبے تھے, ان پر وہاں پہ کوئی بھی مکمل کنٹرول نہیں تھا. انہوں نے جو بھی کوائن آپریشنز کیے اس میں چیزیں کلیئر کر دی, لیکن ہولڈ وہ کبھی بھی نہیں کر سکے. تو ان کو پتا تھا کہ ہم ملیٹریلی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ یہ سمجھیے کہ 2007 سے ان کو احساس تھا, اور 2007 سے 2018 تک انہوں نے تقریباً 11 برس لگائے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے. اب یہ جو اس وقت بحث ہو رہی ہے یہ ان انٹیلیجنٹ قسم کی بحث ہے, جو ایک دل پشاوری کے لیے اور اپنی آپ کو ایگو سیٹسفیکشن کے لیے ہو رہی ہے کہ ہم یہ کرتے وہ تیر مار دیتے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا, ان کو وہاں سے نکلنا تھا بیکاز ان کے پاس کوئی وائبل سسٹینیبل پولیٹیکل سولوشن نہیں تھا. انٹرسٹنگ پوائنٹ ٹیکن, ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا میں یہی بات, اب یہ پاکستان کا تجزیہ آ گیا, اب ذرا پہلے چلتے ہیں امریکہ پھر افغانستان کے عادل شادب سے پوچھتے ہیں. عادل صاحب بتائیے گا, یہاں پاکستان میں تو ظاہر ہے ایک بڑا نیریٹو یہ ہے نا کہ جناب ایک اور سپر پاور رسوا ہو گیا. نہیں ظاہر ہے نیریٹوز ہر قسم کے ہوتے ہیں, رائے ہر قسم کی, لیکن ایک جو رائے زیادہ واضح آ رہی ہے وہ یہ کہ جناب ایک سپر پاور ایک اور رسوا ہوا, ناکام ہوا, کوئی نہیں جیتا افغانستان میں, تو امریکہ کے ساتھ بھی یہی انجام ہوا.
کیا امریکہ میں بھی بڑے پیمانے پر یہی تاثر ہے کہ یہ بیڑا غرق کر دیا, مس مینج کر دیا, رسوائی ہو گئی, بہت برا ہینڈل کیا اس کو بائیڈن نے اور پھر ٹرمپ نے اور پھر بائیڈن نے؟ جی میرے خیال میں بیسکلی تو یہی ہے, بیسکلی ایک سکتے کا عالم ہے اور بیسکلی ایک سوگ کا عالم ہے, کیونکہ جس وجہ سے بھی ہو ایک ان کی جو ایک سیلف اسٹیم ہے ایز اے سپر پاور, اس پہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اور میرے خیال میں دونوں نے جیسے کہا کہ دھچکا یہ نہیں ہے کہ طالبان آ گئے, یہ تو طے تھا جب دوحہ ہوا تو اس کے بعد اس کی لاجیکل کنکلوژن یہی تھی, لیکن دھچکا یہ ہے کہ ایز اے سپر پاور آپ کیوں سپر پاور ہوتے ہیں؟ یا پیسہ ہوتا ہے, یا فوج ہوتی ہے, یا علم ہوتا ہے. آپ نے تینوں چیزیں جو ہے بہا دی. آپ نے علم, آئیڈیالوجی, پیسہ, فوج, ہر پوری زور لگا دیا, اور وہ جب گرا تو ٹھا کر کے 1 منٹ میں گر گیا. سو وہ جو اس کا جو ایک امپیکٹ آن امریکن سیلف آئیڈینٹی ایز اے سپر پاور, خصوصاً ایک ایسے پر جب ایک دوسری کمپیٹنگ پاور بھی رائز کر رہی ہے اسی پڑوس میں, تو اس کو میرے خیال میں انٹرنلائز کرنا مشکل ہے. جو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کے لیے اس وقت سیاست بہت مشکل ہے, لیکن ایک ان کا فائدہ بھی ہے اس میں ٹائمنگ میں. اس وقت عام امریکن جو ہے نا وہ بیسکلی افغانستان کے بارے میں نہ سوچ رہا ہے. اس وقت آپ امریکن ٹی وی دیکھیں تو زیادہ تر چینل پہ افغانستان کی بات نہیں ہو رہی. صحیح ہے, کیونکہ امریکن کے اندر پالیٹکس اتنی جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, کامنٹیٹرز کر رہے ہیں, لیکن بیسکلی جو ملک ہے اس کی سیاست کہیں اور ہے. یعنی عادل صاحب آپ کے تجزیے میں یہ امپورٹنٹ ایشو ہے امریکہ میں, لیکن اتنا اہم ہرگز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ کے پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو کر رہ جائیں, جس کا اگلے صدارتی انتخابات میں بائیڈن کو اتنا نقصان ہو جائے کہ الیکٹ نہ ہو اس وجہ سے. ایسا ہرگز نہیں, عوامی مسئلہ نہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.